ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے افسانہ سے کیا مراد ہے اور افسانہ کی اقسام بیان کرے۔ مقصد یا نظریاتی افسانہ، واقعاتی افسانہ، نفسیاتی افسانہ، کرداری افسانہ، معاشرتی افسانہ سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے احباب ہم اپنی ہی ٹاپک یعنی موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ افسانہ ایک مقبول ترین صنف ہے جو ہر زمانے میں اپنا نام کما چکی ہے، یعنی افسانہ سے ہر زمانے میں کام لیا جا چکا ہے۔ افسانہ کی تاریخ میں بہت سے مشہور افسانے ملتے ہیں اور اس صنف میں بہترین افسانہ نگار بھی ملتے ہیں جن کے افسانے اپنے لیے ایک الگ دنیا رکھتی ہے۔ افسانہ انگریزی شارٹ سٹوری ہے، اس کا اردو ادب کا ترجمہ ہے۔ ادبی اصطلاح میں اسے فکشن کا نام دیا گیا ہے، یعنی افسانے کو فکشن کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ یہ داستان اور ناول کی ترقی یافتہ شکل میں رونما ہے۔ اردو ادب میں شاعری بہترین صنف تسلیم کیا جاتا ہے جن پر اردو ادب ایک خاص حیثیت اور پہچان رکھتی ہے۔ اسی طرح اردو افسانہ بھی ایک گہری اور عظیم صنف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو افسانہ بھی اردو ادب میں شاعری کی طرح ہے، اس کی کوئی حتمی تعریف ممکن نہیں کی جا سکتی ہے۔ مشہور امریکی افسانہ نگار ایڈگر الن پو کے الفاظ میں کچھ بہترین تاریخی الفاظ ملتے ہیں۔ افسانہ اردو ادب میں ایک ایسی صنف جدید نثری داستان قرار دی جاتی ہے جس کو پڑھنے اور سمجھنے میں ہمیں بہت وقت نہیں لگتا، بلکہ انتہائی کم وقت ہی میں، بلکہ ایک آدھ گھنٹے میں یا 2 گھنٹے تک وقت تقریباً لگتا ہے۔ افسانہ کے بارے میں ایک اور مشہور نقاد نے تعریف یوں کی ہے کہ افسانہ ایک ایسی مختصر فکری داستان ہے جس میں کسی ایک واقعہ، کسی ایک خاص کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو، اس میں بہترین پلاٹ ہو اور اس بہترین پلاٹ کے واقعات کی تفاصیل اس طرح گٹی ہوئی ہو اور ان کا بیان اس قدر منظم ہو کہ وہ ایک متحد اثر پیدا کر سکے۔ تو آئیے احباب افسانے کی جو اقسام ہے ان کی طرف جاتے ہیں۔ مقصدی یا نظریاتی افسانہ، جس افسانے میں کوئی مقصد یا نظریہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے اسے ہم مقصدی یا نظریاتی افسانہ کہتے ہیں۔ نفسیاتی افسانہ، جس افسانے کی بنیاد کوئی نفسیاتی نقطہ یا کسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ ہو، اس افسانے کو ہم نفسیاتی افسانے سے موسوم کر سکتے ہیں، یعنی اسے ہم نفسیاتی افسانہ کہتے ہیں۔ کرداری افسانہ، اردو ادب میں کرداری افسانہ بہترین صنف تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ مانا جاتا ہے اور تاریخی اعتبار سے تسلیم شدہ صنف بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے کردار اپنے لیے پوری دنیا سما رکھتی ہے اور کافی حد تک مثالی کردار اس میں نمایاں اور پایہ تکمیل اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس افسانے کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں، مثلا جس افسانے کا مرکزی تعصب کسی کردار کی خصوصیات سے نمایاں ہو اسے ہم کرداری افسانہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی ہم اسے کرداری افسانہ کہتے ہیں۔ معاشرتی افسانہ، یہ ایک بہترین صنف تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس افسانے میں بہت سے اور مفید کردار بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں، جس افسانے میں کوئی معاشرتی مسئلہ پیش کیا جائے، یعنی پیش کیا جاتا ہو، اسے ہم معاشرتی افسانے کا عنوان دے سکتے ہیں اور اسے ہم معاشرتی افسانہ کہتے ہیں۔
تاریخی حوالے سے افسانہ نگاری میں بہترین کتب بھی بازار کی حسن بنی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بہترین ادیب اس میدان میں ملتے ہیں۔ مثلا پہلا جو بہترین ادیب ہے وہ ہے ڈاکٹر ہارون الرشید۔ تبسم کی تالیف اصناف اردو، انہیں ناشر بک کارنر، تاریخی اشاعت 23 مارچ 2018، صفحہ نمبر 29 اور 28 اور 25 سے انتہا، جو بہترین کتاب مانے اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ احباب، آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آیا ہے یا آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کیجیے اور بیل والی آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملے۔ شکریہ۔